سورہ النساء 464 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور نہیں بھیجا ہم نے رسول سے سوائے اللہ کے اجازت کے ساتھ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اور بے شک انہوں نے جب اپنے نفسیات پر ظلم کیا، اگر وہ تیرے پاس آ جاتے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے اور رسول ان کے لیے بخشش چاہتا تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، لوٹنے والا، رحم کرنے والا پاتا. یعنی اللہ کو اس کنڈیشن میں پاتا کہ وہ رحم کرتا اور لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو جب آپ کو چوٹ پہنچے یا زخم پہنچے یا کچھ بھی ہو تو اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اوبے کریں. عزت نہیں کریں، اطاعت کریں، فالو کریں، اوبے کریں. یعنی اس کو اوبے کریں، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کریں. اور اگر آپ نے یہ کہتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کریں، اور بے شک انہوں نے جب اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا جو اللہ نے بتایا کہ نہ کرو. یعنی اپنے آپ کو زبردستی جب ظلم کرتا ہے تو زخم اور چوٹیں لگ جاتی ہیں، چوٹ لگ جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں آپ. تو اب آپ کس طرف لوٹیں کہ رسول کی طرف لوٹیں، اور اصل رسول کی طرف لوٹتے آتے رسول کی طرف اور اللہ سے بخشش چاہتے اپنے گناہوں کی، برائیوں کی، اپنی چوٹوں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اگر رسول اگر استغفار کرتا یعنی بخشش چاہتا تو اللہ کو وہ لوٹنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پاتے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم شیطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی آیت پتہ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اصل میں رسول کا کیسے رسول کے پاس آپ آتے جاتے؟ اللہ کے قرآن کے اندر رسول کا اس فیصلہ بیان ہے. کیا چیز؟ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فیصلہ بیان ہے. تو رسول کے پاس آئیں، آیات میں تلاش کریں تو رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرتے تمہارے لیے. تو آپ رسول کو اللہ سے استغفار چاہتے تو رسول ان کے لیے بخشش کے لیے چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو آپ ضرور لوٹنے والا، رحم کرنے والا پاتے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم جا نہیں رہے رسول کے پاس. تو ہمارے یہ کس طرح جا رہے ہیں؟ کس طرح جا رہے ہیں؟ نہیں، رسول کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ ہاں، کہ وہاں تلاش کر رہے ہیں. وہ رسول کا قول تھوڑی ہے، وہ رسول کا دی لوگوں نے رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہاں جائیں، آپ آیات میں ڈھونڈیں. قرآن جو ہے وہ اللہ کلام ہے، رسول نے کہا، رسول نے اس کو بیان کیا. تو یہاں جائیں آپ، رسول یہاں ہیں تو رسول کو ضرور استغفار کرتا آپ کے لیے رسول. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوتا، لوٹنے والا. ہماری کہ وہاں جا رہے ہیں، ہر بات وہاں بتا رہا رسول، یہاں نہیں بتا رہا. یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین اسوہ حسنہ بتا رہے ہیں. رسول کو اللہ نے بہترین اسوہ حسنہ بنایا تو رسول بتائے گا نا بہترین اسوہ حسنہ. تو اللہ کہہ رہا ہے رسول کے پاس جاتے، وہ چاہتا استغفار تو ضرور وہ لوٹنے والا، اللہ کو لوٹنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ اللہ کے تو اللہ کہہ رہا ہے رسول کو ہم نے بھیجا ہے اطاعت کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے. تو اگر رسول کی اطاعت کریں گے، قرآنی آیات میں جو رسول بیان کر رہے ہیں تو وہ آیات جو ہیں وہ رسول کا قول ہے، رسول کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو ڈائریکٹ کہی ہیں اللہ نے انسان کو، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں رسول سے کہلوائے آپ کہیے ان سے. یعنی یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح ہے اللہ کے امر سے. تو یہ بات ان سے سوال کیا، آپ کہہ دیے. یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو رسول کی اس فیصلہ ڈسکرائب ہے کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے، آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیں. تو اب ہم اگر رسول کے پاس جائیں گے، یعنی قرآن مجید میں ہم تلاش کریں گے تو رسول کا کہا ہوا مل جائے گا کہ وہ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے. یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر وہ تیرے پاس آ جاتے پھر اللہ سے بخشش چاہتے تو رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہتا تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، لوٹنے والا، رحم کرنے والا پاتے. یہ ہے پروسیس. ہم کو کس طرح تسلی مل رہی ہے، ہمیں کہاں جانا ہے.